بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری نشست نمبر 25 ہے، کلاس نمبر 25، اور آج کی اس نشست میں ہم اس کتاب کی الفصل الثالث شروع کر رہے ہیں۔ فصل الثالث جو ہے وہ ہے طبقات فقہا پر، اور اس میں فقہا کے مختلف طبقات کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور یہ جو فصل ہے یہ ہے بنیادی طور پر 4 مباحث پر مشتمل۔ جو پہلی بحث ہے وہ طبقات فقہاء حنفیہ پہ ہیں، دوسری بحث طبقات فقہاء شافعیہ پہ ہیں، تیسری بحث طبقات مسائل حنفیہ پہ ہیں، اور چوتھی بحث جو ہے وہ شیخ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو مسائل حنفیہ کی تقسیم کی ہے اس پر۔ تو یہ 4 مباحث ہے اس الفصل الثالث میں۔ ہم ترتیب وار ایک ایک مبحث کو پڑھیں گے، اور اس میں چونکہ جو پہلی بحث ہے فقہاء حنفیہ کی طبقات، یہ چونکہ زیادہ تفصیلی ہے تو اس کو پڑھیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر ترتیب وار باقی 4 مباحث 3 مباحث پڑھیں گے، اور ترتیب کے ساتھ ہم ہر بحث کو کچھ نکات میں بھی تقسیم کریں گے۔ پہلے اس کا خلاصہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ المبحث الاول طبقات فقہاء الحنفیہ، پہلی بحث فقہاء حنفیہ کے طبقات پر۔ یہ جو بحث ہے اس کو آپ 2 نکات پر تقسیم کر سکتے ہیں کہ 2 مختلف نکات ہیں، اور ان دونوں کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مبحث اول میں پہلا نقطہ ہے کہ عمومی طور پر علماء اور اہل علم نے حنفیہ کے فقہا کی جو طبقات ذکر کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی وہ 7 طبقات کا مختصر سا تعارف ہے جو عمومی طور پر اکثر اصول افتاء اور اصولوں کی کتابوں میں فقہا کے 7 طبقات کا تذکرہ ملتا ہے، ان کو مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت نے اس جو فقہاء حنفیہ کے جو 7 طبقات عمومی طور پر علماء نے ذکر کیے ہیں، علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے، تو ان پر حضرت نے کچھ ملاحظات ذکر کیے ہیں، کچھ تنقیدات ذکر کی ہیں۔ تو دوسرے نقطے کے اندر ہم ان تنقیدات کو دیکھیں گے۔ تو بنیادی طور پر مبحث اول جو ہے وہ 2 باتوں پر مشتمل ہے، فقہاء حنفیہ کے 7 طبقات پہلا نقطہ، اور دوسرا نقطہ ان 7 طبقات پر کچھ 4 ملاحظات ہیں حضرت کے، ان 4 ملاحظات کی تفصیل۔ تو ہم آج کی اس پہلی نشست میں ہم جو ہے پہلا نقطہ دیکھتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ کے 7 طبقات کون کون سے ہیں، اور پھر اگلی نشست کے اندر ہم اس دوسرے نقطہ یعنی ملاحظات کا وہ تذکرہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے نقطہ جو حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے فقہاء حنفیہ کو 7 طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور پھر انہی سے دیگر حنفی علماء نے ان 7 طبقات کو لے کر اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر ان طبقات پر زیادہ تنقیدات اور ملاحظات نہیں ہوئی خود، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی شرح عقود رسم المفتی میں ان فقہاء حنفیہ کے ان 7 طبقات کو لے کر ان کا ذکر کیا، اور ان پر کسی قسم کا کوئی رد یا کوئی تنقید ذکر نہیں کی۔ وہ 7 طبقات کون کون سے ہیں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ان میں سے پہلا طبقہ جو ہے ان کو کہتے ہیں مجتہدین فی الشرع۔ تو یہ ہے طبقہ مجتہدین فی الشرع۔ مجتہدین فی الشرع ان کی مثال کہ ان میں کون کون آتے ہیں، جیسے ائمہ 4، اور ان کے تعارف کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ حضرات ہیں جو اصول فقہ کے اصول کی تأسیس کرتے ہیں، یعنی یہ اجتہاد میں اتنے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں کہ یہ اصول فقہ کے اصول خود وضع کرتے ہیں، اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں ادلہ 4 سے احکام کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، نہ فروع میں نہ اصول میں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو یہ ہے پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع کا۔ دوسرا طبقہ وہ کہلاتا ہے مجتہدین فی المذہب کا۔ اس کی مثالوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر امام صاحب کے شاگرد امام ظفر وغیرہ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ اب ان حضرات کے تعارف کے لیے بھی 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ حضرات
انہی اصولوں کی روشنی میں ادلہ اربعہ سے احکام مستنبط کرنے پر قادر ہوتے ہیں جن اصولوں کو ان کے استاد نے وضع کیا ہوتا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن اصول فقہ کے اصولوں کو وضع کیا ہے، تو یہ حضرات انہی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے احکامات کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں اور اس پر قادر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ حضرات اگرچہ فروع میں اپنے امام کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن اصول کے اندر اور قواعد کے اندر یہ اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اپنے امام کی، اپنے استاد کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بطور تعارف ان کے لیے ذہن میں رکھ لے۔ یہ اس طریقے کے مطابق ہے جو علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ الطبقۃ الثالثہ مجتہدین فی المسائل۔ تیسرا طبقہ جو ہے یہ ان کو کہتے ہیں مجتہد فی المسائل۔ یہ وہ حضرات ہے کہ جو ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں یا اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن مسائل میں صاحب مذہب سے کوئی روایت، کوئی قول منقول نہیں ہوتا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے میں کوئی قول اختیار نہیں کیا، تو یہ حضرات ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں۔ ان میں کون کون آتے ہیں؟ ان میں آتا ہے امام خصاف رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ، امام سرخسی، امام بزدوی، قاضی خان اور اس طرح کے حضرات، یہ سارے کے سارے ان میں آتے ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے ایک بات تو یہی ذہن میں رکھ لے کہ یہ انہی مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن کے بارے میں امام نے کوئی بات نہ کہی ہو۔ اور دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے، نہ اصول میں اور نہ ہی فروع میں۔ ہاں البتہ احکامات جو ہے وہ نئے نئے مسائل میں احکامات کا استنباط کرتے ہیں اپنے اماموں کے اصولوں کی روشنی میں، لیکن یہ اپنے امام کی مخالفت کسی بھی طریقے سے نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہ ہے تیسرا طبقہ۔ چوتھا طبقہ ان کو کہتے ہیں اصحاب التخریج، اور مکمل نام ان کا اصحاب التخریج من المقلدین ہے۔ ان حضرات میں کون کون سے آتا ہے؟ جیسے امام راضی وغیرہ۔ اور ان حضرات کے تعارف کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ حضرات اجتہاد پر بالکل قادر نہیں ہوتے، یعنی اجتہاد نہیں کرتے یہ حضرات۔ دوسری بات کہ چونکہ ان کو اپنے مسلک اور اپنے امام کے اصول و ضوابط کا احاطہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور مآخذ کا ان کو پورا علم ہوتا ہے، اور اسی طرح تو اس وجہ سے، اس مہارت کی وجہ سے یہ حضرات اپنے امام کے مجمل قول کی تفصیل بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ایسے حکم کی وضاحت بھی کرتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے امام کے کسی قول کی وضاحت کے لیے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے اس کی توضیح کرتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو مجمل قول کی تعیین یا محتمل قول کے اندر کسی ایک جانب کو متعین کرنا یہ حضرات کا ہوتا ہے کام۔ اور جیسے عمومی طور پر صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ قذافی تخریج الکرخی اور وہ تخریج الرازی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اصحاب تخریج کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے۔ پانچواں الطبقۃ الخامسہ، پانچواں طبقہ جو ہے ان کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں، اور ان کی مثالیں میں جیسے امام قدوری رحمہ اللہ، صاحب ہدایہ اور ان جیسے حضرات جو ہے وہ ان میں شامل ہیں۔ ان حضرات کے تعارف کے لیے بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ حضرات جو ہے وہ مختلف روایات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بھئی حنفیہ کے ہاں یہ قول زیادہ راجح ہے یا یہ قول زیادہ راجح ہے، اور اس طرح کے الفاظ یہ حضرات استعمال کرتے ہیں کہ ھذا اولی، ھذا اصح الروایہ، ھذا اوضح، ھذا اوفق بالقیاس، ھذا ارفق للناس۔ اس طرح کے الفاظ کر کے یہ استعمال کر کے یہ مختلف روایات میں ترجیح کا کام کرتے ہیں۔ چھٹا طبقہ وہ ہے ان مقلدین کا جو یہ بلکہ ساتواں طبقہ ہے۔ چھٹا طبقہ جو ہے وہ یعنی اصحاب التمییز کا ہے۔ ان کو اصحاب التمییز کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو مختلف روایات میں قوی، اقوا اور ضعیف کے درمیان تمیز کرتے ہیں کہ یہ روایت قوی ہے، یہ اقوا ہے، یہ ضعیف ہے، یا کون سی روایت ظاہر روایہ ہے، ظاہر المذہب ہے، یا کون سی روایت جو ہے وہ نوادر کی روایت ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی روایات کے اندر جو تمیز کرتے ہیں وہ حضرات طبقہ سادسہ میں آتے ہیں، اور اس کے اندر وہ تمام اصحاب شامل ہیں جنہوں نے معتبر متون لکھی ہے، جیسے کہ صاحب کنز، اور اسی طرح المختار، صاحب جو المختار کے مصنف ہے یعنی شیخ عبداللہ بن محمود جو ہے الموصلی وہ، اور اسی طرح الوقایہ کے مصنف ہے، اسی طرح مجمع البحرین کے جو مصنف ہے شیخ احمد بن علی۔ اور تو یہ سارے حضرات عمومی طور پر اپنی متون کے اندر یہ حضرات ضعیف روایات نہیں لاتے۔
اور جہاں تک آخری طبقہ ہے تو یہ وہ حضرات ہیں جو مقلدین کہلاتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے، نہ اجتہاد پر، نہ تخریج پر، نہ ترجیح پر، نہ ہی تمیز پر. اور اس لیے یہ وہ ان حضرات کو کہتے ہیں جو غث اور سمین کے اندر فرق نہیں کر پاتے، دائیں بائیں کو نہیں جانتے. تو دائیں بائیں کو نہیں جانتے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے مختلف روایات میں ترجیح نہیں کر سکتے، یعنی عام مقلد ہے. اور اس کے بارے میں علامہ ابن کمال پاشا نے لکھا ہے کہ ویل لمن قلدہم کل الویل، کہ جو ان کی تقلید کرے اس کے لیے ہلاکت ہے. تو بہرحال یہ ہے خلاصہ ان 7 طبقات کا جن کا تذکرہ علامہ ابن کمال پاشا نے ذکر کیا ہے. اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ یعنی ان 7 طبقات کو تذکرہ کیا ہے علامہ ابن کمال پاشا نے، اور پھر علامہ شامی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس کو لیا ہے اور اس پہ کسی قسم کی تنقید نہیں کی، حالانکہ اس کے اندر مختلف قسم کے جھول ہے اور مختلف قسم کی تنقیدات اس پر ہو سکتی ہے. کچھ متاخر علماء نے اس کو تنقید کی ہے، جیسے کہ شیخ لکھنوی رحمہ اللہ، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات. تو حضرت نے پھر 4 ملاحظات ان 7 طبقات پر ذکر کیے ہیں کہ اس جو ہے اس پر 4 ملاحظات یا 4 تنقیدات ہو سکتی ہے. اور پہلا ملاحظہ جو ہے وہ تفصیلی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. بہرحال ہم جو ہے پہلے ایک نشست کے اندر اس کا یہ جو جتنے 7 طبقات ہم نے پڑھے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ملاحظات ہے وہ شروع کریں.